دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور 13ویں آیت سے اس طرح لکھا ہے، اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آسمان کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور جب آسمان بند ہو جائے تو بارش نہیں ہوگی۔ آسمان کیوں بند ہوا؟ گناہوں کے سبب سے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اگر وہ اپنے گناہوں سے پھریں تو میں معاف کروں گا اور پھر آسمان کھول دوں گا۔ اگر آسمان بند ہو جائے تو بارش نہیں ہوگی۔ آسمان خدا کیوں بند کرے گا؟ خدا نہیں چاہتا آسمان بند کرنا، پر ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ بند ہو جائے گا۔ اور خدا کہتا ہے جب تم گناہ پر گناہ کرو گے تو میں آسمان کو بند کر دوں گا، جب تم خطائیں کرو گے تو میں آسمان کو بند کر دوں گا، جب تم نافرمان بنو گے تو میں آسمان کو بند کر دوں گا اور بارش نہیں ہوگی۔ یہاں بارش سے مراد صرف آپ یہ نہ لیں جو پانی برستا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے ہر ایک پتا دھل جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کی ہر ایک ذی متنفس کو ضرورت ہے۔ ہر ایک چیز جو زمین پر ہے پانی اس کی اشد ضرورت ہے، اور جب بارش نہیں ہوگی تو پرندے مر جائیں گے، جانوروں کو پانی کی ضرورت ہے، پانی میں رہنے والوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے، خشکی پر رہنے والوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے، درختوں کو پانی کی ضرورت ہے، پودوں کو پانی کی ضرورت ہے، اناج کو پانی کی ضرورت ہے، پھلوں کو پانی کی ضرورت ہے، بستیوں میں پانی کی ضرورت ہے، شہروں میں پانی کی ضرورت ہے، اور وادیوں میں پانی کی ضرورت ہے۔ اور بارش سے جب بارش ہوتی ہے تو سب کی پیاس بجھ جاتی ہے، سب پانی کو پی کر سیر اور آسودہ ہو جاتے ہیں، اور خدا کا کلام خوشخبری ہے جو دور سے آتا ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے تھکے ماندے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ بارش صرف یہی نہیں ہے، اصل میں بارش جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ روح القدس کی بارش ہے، اور روح القدس کی بارش جب ہوتی ہے تو جس طرح پتے دھل جاتے، درخت دھل جاتے ہیں، پہاڑ دھل جاتے ہیں، گندگی بہہ جاتی ہے، اسی طرح جب روح القدس کی بارش ہوتی ہے تو گندگی بہہ جاتی ہے، اور اسی طرح جب روح القدس کی بارش ہوتی ہے تو ہماری زندگیاں پاک ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں، ذہن دھل جاتے ہیں، آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں، دانائی مل جاتی ہے۔ روح القدس کی بارش سے ہر ایک گندگی بہہ کر دور نکل جاتی ہے۔ لیکن روح القدس کی بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ خطائیں ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے نافرمانیاں ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے روح القدس کی بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے
کہ ہم نافرمان ہیں. اس لیے بارش نہیں ہو رہی کیونکہ ہم جیسس کرائسٹ کے ان حکموں پر عمل نہیں کر رہے جو اس نے ہمیں دی ہے. جیسس نے کہا ہے جو ایمان لائے بپتسمہ لے گا اور وہ نجات پائے گا. اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں پر، ان تمام باتوں پر جن کا میں نے حکم دیا ہے اس کو عمل کرنا ہے. اور میں عمل کرنے والے کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ساتھ ہوں. اس لیے میرے عزیزو، اگر ہماری زندگیوں کے اوپر روح القدس کی بارش نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں خطائیں موجود ہیں. خطاؤں کے لیے ضروری ہے کہ سچی توبہ کی جائے. معافی نہیں، معافی اور چیز ہے، توبہ اور چیز ہے. معافی جو ہے یہ فرضی ہوتی ہے، لیکن توبہ حقیقی ہوتی ہے، اٹل ہوتی ہے، وعدے کے ساتھ ہوتی ہے، اور سچی توبہ کی ضرورت ہے. پھر لکھا ہے آسمان بند ہو جائے گا، بارش نہیں ہوگی اور ٹڈیاں نکل آئیں گے. ٹڈیاں کیا کرتی ہیں؟ ٹڈیاں ہماری ساری ہریالی کو ختم کر دیتی ہیں. ہریالی سے مراد خوشحالی ہے. ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ گھر جو ہے ٹڈیوں سے بھرے ہوئے ہیں. ٹڈیاں وہ ساری ہریالی کو، ساری خوشحالی کو، ساری شادمانی کو چٹ کر جاتی ہیں اور ہمارے گھروں میں خوشحالی نہیں رہتی ہے. ٹڈیاں بدروحوں کو ظاہر کرتی ہیں. ٹڈیاں جو ہیں وہ ابلیسی قوتوں کو ظاہر کرتی ہیں. ٹڈیاں جو ہیں وہ ابلیسی کرندوں کو ظاہر کرتی ہیں. ٹڈیاں جو ہیں وہ ابلیس کی طرف سے جو چھوڑے گئے ہتھیار ہیں ان کو ظاہر کرتی ہیں. اور اگر ہمارے گھروں میں خوشحالی نہیں آ رہی تو ٹڈیاں ہیں، بدروحیں ہیں. مت سوچئے کہ میں چرچ جاتا ہوں، سنڈے کے سنڈے میں چرچ اٹینڈ کرتا ہوں، میں عبادت میں بھی بیٹھتا ہوں، میں پریئر بھی کرتا ہوں، میں ہدیہ بھی دیتا ہوں، گائیکی بھی دیتا ہوں، لیکن پھر کیوں ہے ایسا؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم گناہوں سے باز نہیں آتے. چرچ ضرور جاتے ہیں لیکن گناہوں سے باز نہیں آتے، ہیرا پھیری سے باز نہیں آتے، دھوکہ دہی سے باز نہیں آتے. ہم ضرور اپنی زندگیوں میں سے ان چیزوں کو نکالیں گے تو خوشحالی آئے گی. آپ 7 دن کے بعد چرچ آتے ہیں اور 6 دن دنیا میں رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں دنیا کیا کر رہی ہے. آپ دنیا کے ساتھ رہتے ہیں اور 7 دن دنیا کے ساتھ کام کرتے ہیں اور دنیا جیسے کام کرتے ہیں. پھر خوشحالی نہیں آئے گی، ٹڈیاں آئیں گی. ہمیں سیپریٹ کیا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے، تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمارا جو مقام ہے ہم اس کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو سیپریٹ رکھیں. ہمارا مائنڈ سیپریٹ رہے، ہمارا ذہن سیپریٹ رہے، ہمارا دل سیپریٹ رہے، ہمارے کام سیپریٹ رہے. ہمارا جو کریکٹر ہے، ہمارا جو کردار ہے، ہمارے جو پھل ہیں وہ ظاہر کریں کہ ہم ایک الگ ہیں اور نئی مخلوق ہیں، خدا کے فرزند ہیں. خوشحالی آئے گی، شادمانی آئے گی. اور لکھا ہے اور کیا ہوگا؟ بارش نہیں ہوگی، ٹڈیاں آ جائیں گی اور ملک اجاڑ دیا جائے گا. ہمارے وجہ سے، کیونکہ حکمرانی کون کر رہے ہیں؟ حکمرانی ہم کر رہے ہیں. اختیار ہمارے پاس، بادشاہی ہمارے پاس. اس لیے ہماری وجہ سے اس ملک کا حال یہ ہے.
ہم دوسروں پر الزام دے رہے ہیں، وہ صحیح نہیں کر رہا، فلان ٹھیک نہیں کر رہا، لیکن میرے عزیزو یہ ہماری غلطی ہے، اختیار ہمارے پاس ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں اختیار بخشا ہے، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ زمین پر بندھے گا، آسمان پر بندھے گا، جو کچھ زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا۔ You have an authority, not other۔ آپ کیوں دوسروں پر الزام دیتے ہیں؟ ملک ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے نہیں چل رہے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ حکومت کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ نور کون ہے؟ ہم ہیں۔ روشنی کون دے گا؟ ہم دیں گے۔ اندھیرا کون پھیلائے گا؟ دشمن پھیلائے گا۔ اس کو کون باندھ سکتا ہے؟ ہم باندھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں، روشنی پھیلے گی، نور آئے گا، جلال آئے گا، اور یہ شہر کے شہر آباد ہو جائیں گے۔ بائبل لکھا ہے راست باز کی دعا سے شہر آباد ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ملک پاکستان کے ہر شہر کے اندر راست باز موجود ہیں، پر وجہ کیا ہے؟ خوشحالی کیوں نہیں؟ کیونکہ درست نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس طرح کر نہیں رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ لکھا ہے تب اگر یہ سچویشن ہو، اگر حالات ایسے ہو جائیں، اگر غربت آ دبائے، اگر پریشانی ہو، بدروہیں ہیں اور اندھیرا چھایا جا رہا ہے اور وبا پھیل رہی ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر بائبل کہتی ہے اگر تم توبہ کرو گے، اگر تم خاکسار بن جاؤ گے، توبہ کرو گے، دعا کرو گے، تو میں تمہاری دعا کو سنوں گا اور آسمان کو کھول دوں گا، تمہیں بحال کر دوں گا اور تمہارے ملک کو بھی بحال کروں گا۔ آمین۔ تو ضرور ہے میرے عزیزو کہ ہم روح القدس کی بارش کو لیں، روح القدس کی بارش کو مانگیں۔ اعمال دوسرا باب جب ہم پڑھتے ہیں، وہ بیٹھے تھے اور روح القدس کو مانگ رہے تھے، اور روح القدس کی آگ ان پر نازل ہوئی، اور روح القدس کی بارش ان پر ہوئی، اور روح القدس کی آندھی وہاں پر چلی، اور روح القدس کی ہوا وہاں پر چلی، اور اس سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگ خود پوچھنے کے لیے آئے تھے یہاں کیا ہوا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم روح القدس کو مانگیں، اور بائبل میں جس چیز کے لیے خداوند نے کہا مانگو وہ اصل میں روح القدس کی طرف اشارہ ہے، بلکہ یہ لکھا ہے جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے پر کیوں نہ تمہیں روح القدس دے گا۔ جو مانگنے والی چیز ہے میں کہتا ہوں وہ روح القدس، روح القدس کو مانگیں۔ ہم دنیاوی چیزوں کو مانگتے رہتے ہیں، ہمیں یہ دیا جائے۔ ابھی زمین کی چیزوں کی ضرورت مانگنے کی نہیں ہے، زمین کی چیزوں کو دینے کا وعدہ اس نے خود کیا ہے۔ میں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہوں تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ کھانے پینے کی فکر نہ کرنا، کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے۔ جس چیز کو مانگنا ہے وہ روح القدس، روح القدس انوائرمنٹ چینج کرتا ہے، روح القدس حالات بدل دیتا ہے، روح القدس سرفرازی بخشتا ہے، روح القدس شفا دیتا ہے، روح القدس آپ کو دلیری بخشتا ہے، روح القدس آپ کو طاقت بخشتا ہے، روح القدس آپ کو زور بخشتا ہے، روح القدس آپ کی قوت بنتا ہے، روح القدس آپ کو سکھاتا ہے، روح القدس آپ کا ٹیچر ہے، روح القدس آپ کا استاد ہے، روح القدس آپ کے اندر ہے، روح القدس آپ کے ساتھ ہے۔ روح القدس کہیں بھی آپ جائیں گے وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو روح القدس کو مانگیے، اس کی بارش کی ضرورت ہے ہمیں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر،
ہماری زندگی کے اوپر روح القدس کی بارش کا ہونا بہت ضروری ہے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. آئیے دعا کیجیے.